السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں میں نے بہت سارا ویڈیو بنایا، دوستوں ان گنت ویڈیو بنایا میں نے۔ ایک مسلمان بھائی ہو کر کے ایک مسلمان بھائی کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں یار۔ آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں لگا کر کے، اور آپ لوگ ایک تھوڑا سے سبسکرائب کرنے میں آپ لوگ کو اتنا تکلیف ہوتا ہے تو سوچیے مجھے ویڈیو بنانے میں کتنا تکلیف ہوتا ہوگا۔ میرے پیارو، آپ کو معلوم ہے ابھی مجھے ہمارے بیٹے شاداب نے بتایا کہ یہ دریائے نیل جو ہے نا مصر میں، دریائے نیل کتنا بڑا ہے؟ دریائے نیل کا نام سنا نا؟ مصر میں 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا، 6600 کئی ڈمن اس میں سما جاوے، 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا کیا دریائے نیل ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے نا جب مصر کے گورنر کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص، ساتھ میں بولو کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص۔ اور دریائے نیل کا پانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ اب اتنا لمبا دریا جو مصر سے چلتا، سودان کو ٹچ کرتا، سودان کو ٹچ کر کے افریقہ کی بارڈر پر جاتا اور یورپ تک جاتا، 6650 کلومیٹر کا دریا جب اس کا پانی کم ہونے لگا تو سارے کے سارے مصر والے گورنر کے پاس آئے۔ گورنر کون؟ حضرت عمرو بن، اور آ کر کیا کہا، یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، دریا کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، پھر ہمارے کھیتوں میں بھی پانی نہیں، باغوں میں بھی پانی نہیں، کھانے کے لالے پڑ جاتے، مرنا پڑتا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا پھر دریا بڑھتے کیسے ہو؟ کہا وہ ایک ہمارا طریقہ ہے، کوئی بھی ایک جوان لڑکی کو لانا پڑتا ہے، اس کو زیوروں میں آراستہ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو زیور پہنانے پڑتے، پھر اس لڑکی کو اٹھا کر اس کو بھیج دے دیتے، یعنی دریائے نیل کو پھینک دیتے، وہ لڑکی مر جاتی۔ لیکن جیسے لڑکی مرتی ہے پھر دریائے نیل جوش مارتا ہے، پانی آتا پانی آتا پانی آتا، پھر ہمارا سال اچھا جاتا ہے، پھر 12-13 مہینے کے بعد پھر وہی معاملہ، پانی کم ہو جاتا ہے، پھر کوئی قوم کی ایک لڑکی کو تیار کرو اور اس کو زیورات میں آراستہ کرو، پھر اس کا بھیٹ چڑھاؤ، ہر سال سالوں سال سے چلا آتا۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا جو سالوں سال چلتا تھا وہ چلتا، اب نہیں رہے گا۔ ہدان اللہ الاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام دے دیا ہے، اب یہ قانون لیکن ہوا ایسا ہی، نیل میں پانی نہیں آ رہا۔ ارے بولو دریا نیل میں پانی، سب روزانہ گورنر کے پاس، پھر بولو گورنر کا نام کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص، روزانہ گورنر کے پاس، اور گورنر روزانہ کہے قد ہدانا اللہ بالاسلام والایمان، اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان دیا۔ اب کسی لڑکی کی جان کو لینا، یعنی کنواری لڑکی کو لینا، اس کو زیورات پہنانا اور اس کو بھیٹ چڑھانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مخلوق کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن پانی کم ہونے لگا، اب تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنر تو ماننے والے ہے نہیں، اس سے اچھا ہم یہ علاقہ چھوڑ کے، سب نے علاقہ چھوڑنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا کہ اب تو معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں لیکن یہاں تو نیل میں پانی آتا نہیں ہے۔ انہوں نے خط لکھا، ڈائریکٹ خط لکھا مدینہ پاک میں، بولو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ بولو، خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ پیغام ملا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو لایا جاتا ہے اور اس کو کپڑے پہنائے جاتے، اس کو زیورات پہنائے جاتے اور دریائے نیل کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد میں دریا نیل کا پانی جوش مارتا ہے، ورنہ ہر سال پانی گھٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر خط لکھا، کس کو؟ دریا کو، حضرت عمرو کو نہیں، دریا کو خط بھیجا۔ عمرو بن عاص سے کہا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا، انشاءاللہ پانی جوش مارے گا۔ جیسے خط حضرت عمرو بن عاص کے پاس آیا، حضرت عمرو بن عاص نے مصر والوں کو کہا جاؤ، قد جاءنا النصر، ہمارے پاس مدد آ گئی ہے، ہمارے پاس پانی آ گیا ہے۔ سب دریائے نیل کے پاس آئے تو دریائے نیل کا پانی تو خشک ہوتا جا رہا تھا، کہ کون سی مدد آئی؟ حضرت عمرو بن عاص نے وہ جو جیب میں چمڑے کا ٹکڑا تھا، جو خط تھا، وہ خط لے کر دریائے نیل میں ڈالا۔ ارے میرے پیارو، اللہ کی قسم، خط پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی، اس سے پہلے پورا دریا 6650 کلومیٹر پانی کا طوفان مارنا شروع کر دیا۔ سارا مجمع حیران کہ حضرت عمر نے خط میں کیا لکھا، کون سی تعویذ تھی بھائی، کون سی تعویذ تھی کہ اتنا دریا جو ابھی تک خشک تھا
کیا تھا مضمون؟ کیا تھا اس میں معلوم ہے مضمون اس میں کیا تھا؟ جب اس خط کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے لکھا تھا من امیر المومنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر ان كنت تجری من قبلك فلا تجری وان كان الله يجريك اسأل الله الواحد الكبير المتعال ان يجريك. بس اتنا مضمون لکھا تھا. یہ خط امیر المومنین حضرت عمر کی طرف سے آ رہا ہے، مدینے سے آ رہا ہے، دریائے نیل کی طرف آ رہا. حضرت عمر نے لکھا تھا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اے دریائے نیل اگر تو تیری طاقت سے چلتا ہے آج سے چلنا بند کر دے، تو خوش ہو جا، ہم برباد ہو جائیں گے. وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ، اور اگر اللہ تجھے چلاتا ہے تو میں ایک اللہ سے مانگوں گا جو کبیر بھی ہے، جو متعال بھی ہے. یہ خط پہنچنے میں دیر ہوگی مگر تیرے پانی ابلنے میں کمی نہیں آئے گی. اب پورا پانی جوش مارنے لگا. میرے دوستو اتنے بڑے دریا کو کنٹرول کیا کس نے؟ حضرت. اور ہم کورونا کو گناہ کتنے کرتے ہم لوگ؟ بھائی کرتے نا، گناہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ قدم قدم پہ گناہ. اے پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ. میں ایک بات آپ کو پوچھوں، حضرت ابراہیم چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا؟ بھائی اب آدھا گھنٹہ بچا، اتنا تو بولو بھائی چاہتے تھے؟ نہیں پورا مجمع بولو چاہتے تھے. لیکن کیسے امتحان کے وہ آئے؟ کیونکہ پہلی رات خواب دیکھے، اللہ کا حکم اپنے بیٹے اسماعیل کی عمر کتنی عمر؟ ذبح کرو. صبح اٹھے کسی کو کچھ بولے نہیں. دوسری رات کو پھر خواب میں اللہ بتاوے اپنے بیٹے اسماعیل کو. تو دوسرا پورا دن حضرت ابراہیم روئے، اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میرا بیٹا 7 سال کا ہے، کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، معصوم ہے میرا بیٹا اور میرا اکلوتا بیٹا. اللہ کیا قصور کیا ہے؟ اللہ کوئی قصور ہو تو بتا دے. تیسری رات کو اللہ فرماتے قصور ہو یا نہ ہو میرا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو. آپ کو معلوم ہے وہ تیسری صبح قسم اللہ کی ہم بھی باپ ہے، کوئی نہیں کرتا ایسا کام. حضرت ابراہیم صبح اٹھے کیا معلوم؟ ایک چھری لی اور دروازے کے پیچھے چھپائی. ایک پوائنٹ سننا، کہاں چھپائی؟ دروازے کے پیچھے چھری چھپا دی. اور اپنی بیوی حاجرہ کو کیا کہا معلوم؟ وہ اسماعیل کو اٹھاؤ نا. حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ دیکھو ہم لوگ کیونکہ بھی اولاد ہیں تھوڑا سوچنا. کہا اسماعیل کو ذرا اٹھاؤ نا، اس کو نہلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ. تو حاجرہ بھی پوچھتی ہے، اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا صبح؟ کہا صبح میرا جی چاہتا ان کو کہیں گھومنے لے کر جاؤں. تو ماں نے اسماعیل کو جیسے بچے کو اٹھاتے نا، کھلونا ملے گا بیٹا اٹھ جا. جیسے آج کل کے بولیں گے موبائل ملے گا. آج کل کے بچوں کو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا. چھوٹے بچے یوں لے گا، بولنے کے ٹھکانے نہیں، اور پھر کچھ بولے گا اور اس میں آ جائے گا. اور ماں باپ بولیں گے دیکھا میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے. میں نے کہا جیسا موبائل جیسا پرانا ہوتا ہے تو نیا آتا ہے نا، تو پرانے کو بیچ دیا جاتا ہے، کل ماں باپ کو بھی بیچ دے گا. یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ ماں نے اٹھایا، بیٹے اٹھ جا ابا گھمانے لے جائیں گے. اور جلدی نہلانا دھلانا، اچھے کپڑے پہنانا. اور آپ کو معلوم ہے جو حدیث پاک میں لکھا، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یعنی ابا اور بیٹے یہ اکثر باہر گھومنے نکلتے تھے. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا معلوم؟ کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے اور اسماعیل کو کہتے چلو، بچے کو کہتے چلو میرے کو پکڑو، تو بیٹے جا کے پکڑ لیتے تھے. اور کبھی کہتے تھے چلو بیٹا اب تو دوڑ. اب بیٹا دوڑے تو ابا جاتے تھے اور جا کے پکڑ لیتے تھے. مطلب باہر ایک اچھا ماحول رہتا تھا. آج جیسے باہر نکلے تو 7 سال کے اسماعیل نے کیا کہا؟ ابا دوڑو نا، میں آپ کو پکڑوں گا. ابا نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت اسماعیل خود دوڑے اور دور جا کر کہتے ابا میرے کو پکڑو. بولو ایسے وقت میں کوئی ابا اپنے بیٹے کو پکڑنے جائے گا؟ حضرت ابراہیم نہیں گئے. سننا، حضرت ابراہیم نہیں گئے. معلوم ہے وہ بیٹے آئے تو دیکھا کہ ابا تو رو رہے. حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری 7 سال کی عمر پہلی مرتبہ میں نے میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا کیا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا مینا آ رہا ہے، مینا آ رہا ہے، وہاں تجھے لٹاؤں گا اور تجھے ذبح کر دوں گا. آپ کو معلوم ہے 7 سال کے اسماعیل بیٹے ہیں نا، دور بھاگے اور بھاگتے کہا ابا آپ میرے کو قتل کرو گے، آپ میرے کو ذبح کرو گے. حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا ابا آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے.
آپ میرے بغیر پانی نہیں پیتے, آپ رات کو مجھے سلاتے, پلاتے, پہناتے, کیا آپ میری گردن پر آپ چھری چلائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ادھر آئے نا, تو یوں گلے سے لپیٹ لیا اپنے بیٹے کو اور کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا, اور بیٹا میں بھی تجھے ذبح نہیں کرتا, لیکن آج مجبور ہوں, مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے. بولو کس کا حکم آ گیا ہے؟ وہ 7 سال کا بیٹا, کیسا امتحان. کہا ابا اللہ کا حکم ہے. کہا تو کہا ابا پھر دیر مت کرو, اگر آپ ذبح کرنے والوں میں آگے ہوگے تو میں صبر کرنے والوں میں آگے رہوں گا. کیا منظر, ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے, ورنہ اس 23ویں پارے میں اس پیج کو کوئی پڑھتا ہے نا, اور جو باپ ہوتا ہے نا اس کا بیٹا سامنے ہوتا ہے نا, وہ روتا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا اب ذبح کرنے میں دیر مت کرنا. آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج میں گئے ہوں گے, مینا میں وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ایسے لٹایا گیا. دیکھو ایسے لٹایا گیا, اور حضرت ابراہیم ابا تھے, ہاتھ میں یوں گردن پہ یوں رکھا, یوں ہاتھ کاپنے لگا. دیکھو یوں ہاتھ, حدیث میں لکھا یوں ہاتھ. کوئی بھی ابا ہو نا, ارے ہمارا بیٹا انگلینڈ میں ہو, ہمارا بیٹا امریکہ میں ہو, ہمارا بیٹا افریقہ میں ہو, لیکن ہر باپ کتنا بھی سخت دل ہوگا لیکن روتا ہے. یہاں تو 7 سال کا بچہ ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, اور حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے ہیں, رات کو کھاتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں کھلاتے. اب یوں چھری رکھی اور یوں کہتے ہیں حضرت ابراہیم, یوں کہتے ہیں اللہ کوئی قانون بدلے گا, اللہ فیصلہ بدلے گا, اللہ کی طرف سے حکم آتا اذبح, کیا کرو, ذبح کرو. ابھی بس ذبح کرنے کی تیاری سننا, حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا بیٹا, کھڑے کیوں ہو گئے, تم تو تیار تھے نا. کہا ابا ابھی بھی تیار ہوں, مگر آپ ذبح کرو گے پورا کپڑا خون والا ہو جائے گا, تو میرے کو کفن کس میں دو گے؟ کفن کے لیے صاف کپڑا ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کفن کرو گے, دفن کرو گے تو صاف کپڑا ہونا, تو کپڑا لائے ہو. حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گلے لگایا. کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے نکلتا ہے؟ بڑی مجبوری میں چھری لے کر نکلا ہوں. اب سننا, حضرت اسماعیل نے اپنے اوپر کی چادر اتاری. کہا ابا یہ دیکھو صاف ستھری ہے, رکھ لو اپنے پاس اور ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے لے لیا وہ کپڑا, بیٹے کا کپڑا تھا, آخری وقت کا کپڑا تھا, یوں ایسے اپنے منہ سے بوسا دیا, کپڑے کو سائڈ پہ رکھا, کہا بیٹا لیٹ جاؤ. ایسے حضرت اسماعیل پھر لیٹے. حضرت ابراہیم نے پھر چھری رکھی نا, کانپتے کانپتے ہاتھ سے چھری رکھی. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا اب کیوں کھڑے ہوئے, اب کیا ہوا بیٹا؟ حضرت اسماعیل عمر کتنی تھی؟ کہا ابا ایسے نہیں, آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, آپ کے دل میں میری بہت محبت ہے, آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, آپ ایسے کرو گے نا خون نکلے گا, آپ کا ہاتھ رک جائے گا, اس میں مجھے بھی تکلیف ہوگی, آپ کو بھی تکلیف ہوگی. الٹا لٹا دو, الٹا لٹا دو, گردن سے چھری چلاؤ, تاکہ جب چھری چلے گی آپ کے سامنے اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سامنے ہوگی. اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا, اللہ کی محبت سامنے ہوگی. یہ کہہ کر اسماعیل کیسے لیٹ گئے, لیکن ابھی الٹے لیٹ رہے تھے نا. کہا ابا ایک شکایت ہے آپ سے. ابا 7 سال کا بیٹا بول رہا ہے. حضرت ابراہیم نے پھر گلے لگائے, بیٹا کیا کروں, اللہ کا. کہا وہ اللہ کا حکم ہے, برابر ہے, آپ نے مجھے صبح کیوں نہیں بتایا؟ کم سے کم میری ماں کو تو کہہ کے نکلتا. میری ماں آخری مرتبہ تو میری پیشانی کو چوم لیتی, میں میری ماں کی پیشانی کو چوم لیتا. کم سے کم میری ماں کو تو معلوم ہوتا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آنے والا ہے. آپ اگر میری امی کو بتا دیتے, میری امی بھی اللہ کے حکم پر راضی ہوتی, میں بھی اللہ کے حکم پر راضی, آپ بھی اللہ کے حکم پر راضی, پھر ماں سے یہ بات کیوں چھپائی ابا؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور الٹا لٹا دیا. اب جیسے چھری چلانے لگے نا, چھری رکھی, پھر کہا اللہ کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے آیا, حکم آیا. کپڑا ہے نا تمہارے پاس, کپڑا تھا نا, کن کا کپڑا؟ آنکھ پہ باندھ لو. اللہ نے کہا آنکھ پہ باندھ دو, تاکہ جب ذبح کرو تو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے.
ذبح کرو کچھ بھی نظر نہیں آیا. حکم تو وہی ہے, ذبح کرنا ہے مگر آنکھ پہ پٹی باندھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پٹی لی اور اپنے آنکھوں پر باندھی, جس کو قرآن پاک نے بتایا کہ اسماعیل کو لٹایا, آنکھوں پر پٹی باندھی. فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه یا ابراہیم. بس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا, آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بسم اللہ بولو بسم اللہ اللہ اکبر, اور وہ زبان سے نکلا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. روتے روتے حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ بیٹا بہت پیارا اللہ, لیکن اللہ تیری محبت آ گئی, اللہ تیری محبت آ گئی. بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے, وہاں حضرت جبرائیل آئے, حضرت اسماعیل کو ہٹایا, جنت کا جانور رکھا. ابراہیم سمجھ رہے کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہی ہے, اور چھری کس پر چل رہی ہے؟ جنت کے. چھری چل گئی, بولو چھری. حضرت ابراہیم بہت روئے, چیخ مار مار کے روئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے کہا پٹی ہٹاؤ, جو پٹا باندھا ہے نا آنکھوں پہ, ہٹاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیا ہٹاؤ؟ میرا بیٹا ہوگا, اس کی گردن کٹی ہوگی, دفن کرنا ہوگا. اللہ نے فرمایا القل اصابہ, پٹی ہٹا دو. جیسے اب سننا, جیسے پٹی ہٹائے تو سامنے جانور ہے, اس کا ذبح ہوا ہے, تو فوراً زبان سے نکلا اینا ابنی اسماعیل, تو میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو درخت کے نیچے دیکھا حضرت اسماعیل یوں کھڑے اور مسکرا رہے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم, کوئی اور باپ ہوتا نا دوڑتا اور جا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم تھوڑی دیر اسماعیل کو دیکھے, تھوڑی دیر جانور کو دیکھے, اور پھر زور سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے. کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی, اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی. اللہ سب تو کیا میں نے, تو نے کہا چھری تیز کر, میں نے چھری تیز کیا, میں نے اسماعیل کو لٹا دیا, میں نے آنکھوں پہ پٹا باندھا, اللہ میں نے ذبح بھی کر دیا, اللہ میں نے کون سی چیز کی کمی رکھی, اللہ میں نے سب تو کر دیا, پھر بھی اللہ تو نے جنت کا جانور بھیجا, تجھے قربانی پسند نہیں آئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی, ارے اتنی قربانی پسند آئی, اتنی پسند آئی. اے ابراہیم, آج تک دنیا والے تجھے سلام کرتے تھے, اب پیدا کرنے والا اللہ روز صبح شام تجھے سلام کیا کرے گا. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ نے پہلا انعام دیا, آج سے پیدا کرنے والا اللہ تمہیں سلام کرے گا. اور اللہ نے کہا میری قسم مجھے کسی کی ضرورت نہیں, لیکن آج کی قربانی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا. بولو سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے فرمایا تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ میرے آخری نبی آئیں گے, آخری نبی کے اور امتی کو کہوں گا کہ تمہیں قربانی کرنی ہوگی, اور یہ بھی وعدہ ہے کہ جب جب وہ قربانی کریں گے ان کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے میں ان کی مغفرت کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے, اور آج ہم نے اسی قربانی کا مذاق اڑایا. قسم کھا کے بولو مذاق کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم قربانی کس کے واسطے کرتے؟ ارے بولو ٹائم ختم ہو رہا ہے, کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ دمن والے بھی اللہ کے واسطے کرتے. نہیں صحیح بولو, اللہ کے واسطے قربانی کرتے. تو پھر بکرا خرید کے موبائل میں فوٹو کیوں لیتے ہو؟ کیوں لیتے ہو فوٹو؟ یوں فوٹو لے گا اور کتنی جگہ پہ بھیجے گا, 40,000 میں جوڑا خریدا. کیوں؟ جب اللہ واسطے تھا تو بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ بھائی نماز فرض ہے, آپ نے مغرب پڑھی, ہاں بولو پڑھی. کسی دوست کو کہا میں مغرب پڑھا, کیوں کس کے واسطے پڑھا؟ تو قربانی میں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ فوٹو کیوں بھیجنے پڑتے ہیں؟ اور قربانی کا مذاق ہوتا ہے جہاں بکروں کی منڈی لگتی ہے نا, یہ اللہ نے ایسے حالات لائے کہ بکروں کی منڈی لگنا بھی اللہ نے بند کر دیا, کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم کا مذاق ہوتا ہے. جب تم بکرے کی منڈی میں جا تو یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی,
یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اسماعیل نے پوچھا تھا میری ماں کو کیوں خبر نہیں کی, میری ماں مجھے کم سے کم آخری سلام تو کرتی, میری ماں میری پیشانی, یہ سب یاد آتا. وہاں تو بکری منڈی میں جائے گا تو کیسا جائے گا معلوم ہے مولانا یوسف صاحب, کیسا جائے گا معلوم ہے, یوں بکرے کے پاس جائے گا اور یوں بکرے کے اوپر ہاتھ رکھے گا یوں یوں, ہاں, اور پھر کیا کہے گا, کتنے کا, وہ سامنے والا بولے گا 22,000, نہ برابر نہیں. کیوں؟ تیرا دھندا زمین بیچنے کا ہے, الیکٹرک کا ہے, پلمبرنگ کا ہے, تو کب سے کسائی بنا, تیرا باپ کب سے کسائی بن گیا. اور کچھ لوگ تو اور تھوڑے ہوشیار نہیں نا, ذرا بتانے کے لیے کہ میں کچھ ہوں, یوں بکرے کا یوں جھبڑا کھولے گا یوں, نہ برابر نہیں تھے. تو دیکھ نا, تو کبھی برش کیا کہ نہیں کیا, سیدھا مسواک کیا کہ نہیں کیا. صحیح میں خود کا پیٹرول پمپ ہے, زمین کا کاروبار ہے, الیکٹرک کا کاروبار ہے, پلمبرنگ کا کاروبار ہے, سیمنٹ کی دکان ہے, کپڑے کی دکان, آج کسائی بن گیا تو, اور مذاق کرتا, نہ وہ کہہ رہے اتنا کلو گوشت نکلے گا, یوں ہاتھ رکھے, نہ اتنا نہیں نکلے گا. کیوں, تیرے کو کیسے پتا چلا, جھوٹ بولتا ہے. وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر جو گزری, تو یہاں بکرے کی منڈی میں جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے جس کو اللہ نے کہا, جہاں شرک کرنے کو اللہ نے منع کیا, وہیں اللہ نے کہا میرا بندہ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہم نے مذاق کیا ہے شریعت کا؟ یہ دیکھو شریعت کا مذاق کیسا ہوتا ہے. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. علامہ جلال الدین سیوطی, یوسف بھائی, علامہ جلال الدین سیوطی جو لکھتے ہیں کہ قبر میں جائے گا نا, قبر میں جائے گا, پہلا سوال ہوگا مر ربک, جواب دے دے گا بولو ربی اللہ, میرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے, جواب دے دے گا دینی الاسلام, میرا مذہب. سب سے مشکل سوال تیسرا ہوگا, جو امپورٹنٹ ہوگا, جو لازمی ہوگا. کیا سوال ہوگا, من ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ سوال ہوگا کون ہے وہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ سیوطی